الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی فسيكون بعدی خلفاء فيكثرون رواه الامام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 5 اکتوبر 2021 بروز منگل ہے اور یہاں مرکزی جامع مسجد اڈے والی ضلع لودھرا میں حضرت مولانا سعید احمد کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ رب کریم اور رحیم کا کرم اور رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں علماء کرام کے سائے میں رکھا ہے۔ حضرت مولانا محمد میاں دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اور ہمارے مخدوم مکرم تشریف فرما ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ان علماء کرام کی زندگیوں میں برکات عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر عاطفت سلامت فرمائے۔ حضرت مولانا بشیر احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت کاظمی شاہ صاحب کے والد محترم ہیں اور فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں۔ یقین مانیں بڑی بات ہے، میں تو ان نسبتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کر اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ میرے مولا آپ کا کرم ہے، آپ نے ہمیں بڑی نسبتوں سے جوڑا ہے۔ میرے دوستو، آج میری گفتگو کوئی جلسے کی گفتگو نہیں ہے۔ آج ماشاءاللہ آپ کا استعداد میں یہاں پرجوش جمع ہونا ایک تربیتی کنونشن کے حوالے سے۔ آج ہمارا اسلامی، اصلاحی، دینی، روحانی، ملی ایک تربیتی کنونشن ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں وہ کرنی ہیں جو تربیت حوالے سے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں اسلامی مقام کیسے حاصل کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا آتی ہیں، کیا جو معاشرہ ہمیں بتا رہا ہے، عام طور پہ جو لوگوں کا ایک آوازہ ہے، کیا اس طرح زندگی گزارنی ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈالتے ہوئے معاملہ سمجھ آتا ہے۔ اور میرے دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسلام کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کیے ہوئے رسول اللہ کی زندگی نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، آج ہماری یہ گفتگو کا عنوان اور محور ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ توجہ بھرپور رکھیں گے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ہمارے آج کا پروگرام نہ کسی کے خلاف ہے، نہ کسی کی تردید میں ہے، نہ کسی کی رد میں ہے۔ علماء کرام کا تربیتی کنونشن ہے۔ میں علماء کرام کا معاشرے میں کردار کے عنوان پر چند باتیں کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی سمجھے کہ ہمارے خلاف، جی ہمارے خلاف۔ ہم کسی کے خلاف کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے عوام کو اپنی مسجد میں بٹھا کر تربیت کے ترتیبیں سمجھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسلمانوں، آج ہم معاشرے میں رہتے ہیں، وطن عزیز ملک پاکستان سلطنت خداداد میں ہم رہتے ہیں۔ میں نے معاشرے میں گھوم کے، خصوصاً ملک پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ کے ایک بات کا تجربہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے اور اس ذہن پر ہم کار بند اور مضبوط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مولوی نماز کا مسئلہ سنائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، روزے کا مسئلہ بتائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے احکام بتائے تو لوگ کہتے ہیں جی بہت اچھا۔ اگر اسی طرح وہ باقی اسلامی احکامات کو ٹچ کر کے تدریس، تحریر، تقریر، تصوف، تزکیہ کی بات کرے تو خوش ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عالم دین اسلامی سیاست کی بات کرے،
اگر کوئی عالم دین آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے، معاشرے میں کسی عالم دین کو الیکشن کے لیے کھڑا کر دیا جائے، یا وہ سیاست اسلامیہ میں اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے عملی میدان میں آئے، تو لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا مولوی صاحب تھا، کلمہ سناتا تھا، نماز بتاتا تھا، روزے کی بات کرتا تھا، حج عمروں کی تربیت دیتا تھا، دینی باتیں سمجھاتا تھا، کیا ہو گیا اس مولوی صاحب کو؟ یہ سیاست میں پڑ گیا ہے۔ کیسا سادہ آدمی، اللہ کے بندے، سیاست کتنی گند کی جگہ ہے، کیا معاشرے میں خرابیاں ہیں، کیا معاملہ ہے، تو سیدھا سادہ بندہ اپنی بات کر، کیا سیاسی مسئلے میں پڑ گیا؟ یہ عوام کا ذہن ہے۔ آج میں گفتگو میں دلائل کے ساتھ اس بات کو مدلل، مبرہن اور ثابت اور پروف کروں گا کہ یہ ذہن اسلامی ذہن نہیں ہے، یہ ذہن دینی ذہن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین یہ بات کرے تو لوگ کہتے ہیں ہم تو قدر کرتے تھے اس کی علم دین کی وجہ سے، اب سیاسی ہو گیا، ہم قدر نہیں کرتے، سیاسی ہو گیا۔ اور کوئی بندہ اگر کوئی نیکوکار بننا چاہتا ہے تو وہ جملہ کہتے ہیں جی میں غیر سیاسی ہوں، میں کوئی سیاسی نہیں ہوں۔ بے غیر سیاسی ہونا جرم نہیں ہے، لیکن اسلامی سیاست کا مخالف ہونا جرم ہے۔ یہ جو اسلامی سیاست کی عزت اور احترام کی بقا کی خاطر میدان عمل میں ہے، ان کی مخالفت جرم ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اگر لوگ سیاست اسلامی عالم کی معنی بھی تو ایک جملہ کہتے ہیں یار سیاست کی بات کرنی ہے نا مسجد سے باہر جا کے کر، مسجد میں بات کرتے ہو، ممبر پہ بات کرتے ہو، تدریس حدیث پر بات کرتے ہو، یہ بات۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ عالم دین کو صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے لیے قابل اعتبار سمجھتے ہیں، اپنی عملی زندگی میں آپ قابل اعتماد و اعتبار نہیں سمجھتے؟ مولوی شودا کو کملا تے یملا کھوتی کو ہاتھ لئی کھڑوتے بھی کو کیسے سمجھ نہیں آتی؟ وہ لوگوں کو پوچھے کھڑو ویسے میں کو ڈسو میں کی میں ٹورا، بھئی وہ عالم ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس دھرتی پر اس امت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ بھئی عالم کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ کے ڈر کو اس نے سامنے رکھا ہے، احتیاط کے پہلوؤں کو صرف نظر نہیں کیا، مطمع نظر رکھا ہے، اس کے سامنے موجود ہے۔ حق تھا تم علماء سے پوچھتے کہ حضرت مسجد میں سیاست بیان کرنے کی کوئی دلیل دیجئے، ممبر پر سیاست کی بات کرنے کی کوئی دلیل دیجئے۔ آپ سیاست اسلامیہ میں عملی کردار ادا کرتے ہیں، کیا قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی رہنمائی موجود ہے؟ آپ پوچھتے، آپ سوال کرتے، آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے پوچھا نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پہ عمل نہیں کیا، آپ نے فتویٰ ٹھونس دیا مولوی پہ، سیاسی بن گیا، فضا ہو گیا۔ یہ بات غلط ہے بھائی، سیاست کے لیے قرآن اور حدیث کے دلائل بھی تو ہیں، ذرا اس کو تو سمجھے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے، رسول اللہ کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حضور پاک دین کو نافذ کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، سورۃ فتح پارہ نمبر 26، رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ وہ ذات عالی ہے، ارسل رسولہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، بالہدی، ہدایت کا سامان دے کر، ودین الحق، اور سچا اور حقیقت پر مشتمل مذہب اور دین دے کر۔ کیوں؟ وجہ صرف بتانے کے لیے کہ نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو؟ کہا جی نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اظہر یظہر اظہار، وہ اس دین حق کو اور ہدایت کو طاقت کے بل بوتے پر زمین پہ نافذ کر دے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اگلا جملہ قرآن کریم کی آیت مختلف مقامات پر ہے، کہیں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہیں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہیں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کہا دشمن اسلام کے چہرے پہ 12 بجتے ہیں تو بچ جائے، اسلامی دشمن کے چہرے پہ تیوڑی آتی ہے تو آ جائے، اس کا ماتھے پہ مچڑ بن کے کوئی منہ ٹیڑھا کرتا ہے تو کر لے،
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرم جتنا ناپسند کریں پیغمبر نے اس دین کو نافذ کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بھائی نافذ جو پیغمبر نے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اگر ملک کی زمام ہاتھ میں نہیں ہے، میدان عمل میں سیاست کو گھیرے میں نہیں لیا گیا، حکومت کے معاملات کا تجربہ نہیں رکھا گیا، تو اسلام نافذ ہوگا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نافذ کرنے کے لیے اس دنیا میں آنے کا سبب بتایا، اور اس کے بعد بتایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ماتھے پہ تیوڑ آئے گا، نہیں ہونا چاہیے، فلاں فلاں، جی نہیں، اللہ نے فرمایا لاکھ چڑھتے رہو، کریہا مکروہ، کراہیت، تنگی، تکلیف، میں اپنی زبان میں کہوں منہ پر 12 بج جانا، یہ ہوگا، لیکن اللہ فرماتے کرتے رہو، پیغمبر دین حق کو نافذ کرے گا۔ اچھا چلو رسول اللہ کی ڈیوٹی ہوگی، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، اب دین حق کے نفاذ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو رسول پاک کا اعلان ہے جو میں نے حدیث پاک خطبے میں پڑھی ہے، صحیح مسلم کتاب الامارہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ، یہ اصل نام ہے حضرت ابو ہریرہ کا، یہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ میں تمہیں سیاست اسلامیہ سناؤں۔ لودھرا کے دوستو، یہ حدیث پاک اسلامی سیاست کے لیے سنائی جا رہی ہے۔ جب مولوی بیان کرتے کہتے ہیں مولوی کا مسجد سے سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اب ذرا سنو، میں اس مائنڈ کو متوجہ کر رہا ہوں، وان کر رہا ہوں، اس مائنڈ کو، اس دماغ کو تنبیہ کر رہا ہوں، اس سوچ کو متوجہ کر رہا ہوں جو سوچ کہتی ہے کہ مولوی کا اسلامی سیاست سے کیا واسطہ، یہ تو کوئی گاند کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہا سیاست انبیاء کرام کا دین کی طرح وتیرہ ہے۔ حضور نے فرمایا اور نہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال لے لو، 70,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں میجارٹی ہے انبیاء کی اکثریت یہ بنی اسرائیل کی۔ بنی اولاد کو کہتے ہیں اسرائیل، لقب ہے، اسرا مانی بندہ، علم مانی خدا، عبداللہ کے معنی میں، حضرت یعقوب کا لقب ہے، حضرت یعقوب بیٹے حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی مثال لے لو، یہ انبیاء نبی بن کے آتے اور سیاستدان بن کے بھی آتے۔ لودھرا کے دوستو، شاید کوئی اونگ رہا ہو، شاید کوئی سو رہا ہو، نبی بھی آتے، تسوسہم الانبیاء سیاسی نظام کے مالک و وارث بن کے آتے۔ یا رسول اللہ جب نبی دنیا سے جاتا تو سیاسی نظام پھر کون سنبھالتا؟ فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے جاتا، دوسرے نبی کو اللہ نبوت بھی دیتے، سیاست کا ورثہ بھی دیتے۔ یا رسول اللہ آپ بھی آ گئے اس کام کو لے کر؟ جی میں آ گیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اب سیاست کا ورثہ کون سنبھالے گا؟ فرمایا انہ لا نبی بعدی، نبوت میرے بعد کوئی نائی نہیں ملے گی۔ ختم نبوت پر معاملہ واضح کر کے جا رہا ہوں۔ پہلے نبوت بھی چلتی تھی، سیاست اسلامیہ بھی چلتی تھی، یوں انبیاء کا تسلسل چلا، اب نبوت کا معاملہ رک گیا، میں خاتم النبیین ہوں۔ لیکن فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد میرے خلیفے علماء آئیں گے، فَيَكْثُرُونَ، ایک دو نہیں کثرت سے آئیں گے، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے وارث ہوں گے۔ خلیفہ خلف سے نکلا ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے چلنا، خلف کہتے ہیں اتباع کرنا، خلف کہتے ہیں پیچھے کے معاملے کی پیروی کرنا۔ تو پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم فرما رہے ہیں سیاست انبیاء کا ورثہ، نبوت کے علوم انبیاء کا ورثہ۔ اب ختم نبوت ہو چکی لیکن ختم سیاست نہیں ہوئی، ختم نبوت ہوئی ہے، سیاست جاری ہے۔ میرے بعد جو علماء ہوں گے وہ پیغمبر کے خلیفہ کے طور پہ سیاسی وارث ہوں گے،
ان کی ذمہ داری دینی بھی ہوگی اور سیاسی بھی ہوگی. یہ اس پاک پیغمبر کا فرمان ہے جس پاک پیغمبر کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے بھی پڑھا. آج وہ ذہن کہاں گیا, وہ زبانیں کہاں گئی جو ہمیں یہ بات کہتی ہیں؟ مولوی صاحب عقل مند بندے, مولوی صاحب سیانے آدمی, ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہو. یہ تو ایسا ہے کوئی حضرت مولانا محمد میاں صاحب کی خدمت عالیہ میں آ کر عرض کرے, شیخ آج میں نے ریل کو ریل کی پٹڑی پہ چلتے دیکھا. حضرت کہیں گے اوے پگلے, اوے مجنون, ریل کی پٹڑی پہ ہی چلے گی, موٹر وے پہ ریل نہیں چلتی. تو بھائی اگر ممبر پہ بیٹھ کے عالم دینی مسئلہ نماز کے لیے بتا سکتا ہے, دینی مسئلہ روزے کے لیے بتا سکتا ہے, دینی مسئلہ حج اور عمرہ کے لیے بتا سکتا ہے, تو دینی مسئلے میں سیاست اسلامیہ کو بھی بیان کر سکتا ہے. یہ علماء کرام کی اسلامی, ایمانی, روحانی, دینی اور نبوی طور پہ دی گئی ذمہ داری. یہ قرآن اور حدیث میں بتا رہی. اب آپ کے ذہن میں آئے گا مولانا کیا سیاست بھی انبیاء کی میراث ہے؟ جی ہاں میراث ہے. ایک شخص نے مجھے کہا مولانا میں ایک بات پوچھوں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے پوچھیں. کا سوال یہ ہے آج کل تو سیاست میں گند آ گیا ہے, گالم گلوچ آ گئی, جھوٹ آ گیا ہے, کرپشن آ گئی ہے, فساد آ گیا ہے, لٹیرا پن آ گیا ہے. اب بھی علماء کو جانا چاہیے. میں نے کہا بھائی کسی علاقے میں وبا آ جائے, مرض آ جائے, تکلیف آ جائے, وائرسز آ جائیں, تو وہاں ڈاکٹر کو جانا چاہیے یا مریضوں کو جانا چاہیے؟ کہتے ہیں جی ڈاکٹرز کو جانا چاہیے, پیرامیڈیکل اسٹاف کو جانا چاہیے, میڈیکل والوں کو جانا چاہیے. تو بھائی یہی تو ہم پیٹ رہے ہیں. علماء کا ساتھ دو, اس سیاست کے گندلے کو صاف کر کے دکھائیں گے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. دلیل میری اور اعتراض تیرا نہیں بھائی نہیں. جب تو سمجھتا ہے کہ یہاں گند آ چکا ہے, جب تو سمجھتا ہے کہ یہاں فساد آ چکا ہے, جب تو سمجھتا ہے کہ یہاں کرپشن آ چکی ہے, تو کیوں یہ باغ ڈوڑ اس معاملے اور پرچی کے ذریعے علماء کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ تو دینی چاہیے. یہ تو وہی حال ہے, ہائے میں بیمار ہوں, ہائے مجھے تکلیف ہے, ہائے میں بیماری میں مبتلا, ڈاکٹر کے پاس چلو. نو 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 میں کوئی نہیں منجنا. تو بھائی تو بیمار کس لیے اگر ڈاکٹر کے پاس نہ جائے؟ تو مریض ہے یا متمرض ہے؟ تو مریض ہے یا جان بوجھ کے خود کو مریض ظاہر کر رہا ہے؟ اگر مریض ہے تو تجھے یقیناً علاج کرانا چاہیے. تم سمجھتے ہو کہ وہاں گند آ گیا تو ان کو بھیجو جن کے دامن صاف ہے. اور میں بتاؤں کہ گند کیوں آیا؟ اگر تبا پہ گراں نہ گزرے تو بتاؤں بھائی اسی لیے گند آیا کہ تو نے عالم کی تائید نہیں کی کہ مولوی کا کیا کام ہے اسمبلی میں جا کر. تو نے علماء کو وہاں نہیں بھیجا, تو نے اپنی برادری کو دیکھا, تو نے اپنے سرمایہ دار کو دیکھا, تو نے اپنے وڈیرے کو دیکھا, تو نے اپنے زمیندار کو دیکھا, جاگیردار کو دیکھا. برادری کی خاطر, اپنی زمین کی ٹیوب ویل لگنے کی خاطر, اپنے گھر کی گلی بنانے کی خاطر, اپنے علاقے کی نالیاں سیدھی کرنے کی خاطر تو نے ووٹ کی طاقت کو غیر کی جھولی میں ڈال دیا. اگر تیری تباہ پہ گراں نہ گزرے تو غلطی تیری ہے, اگر تیری طبیعت پہ برا نہ گزرے تو یہ معاملہ تیرا ہے. یہ تیرے ہاتھ میں گواہی کی طاقت موجود ہے. تجھے کس نے مجبور کیا تھا کہ تو فلاں کے ڈبے میں ڈال دے اور علماء کو چھوڑ دے؟ بھائی یہ بنیادی کام. آج کوئی وڈیرا, کوئی دنیا دار جو دیندار نہ ہو, وہ آ جائے اور مصلی پہ ٹھہرے اور کہے آج حضرت مولانا جمعہ نہیں پڑھائیں گے, میں پڑھاؤں گا. آپ پڑھ لو گے اس کے پیچھے سارے اکثر کاندی منڈلی چاٹ لگ سیا جولی تو مصلی نبی دے وراثت ہے. آپ کہیں گے نہیں کہیں گے کہ مصلی نبی کی وراثت ہے؟ بولتے نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. بڑی بڑی زبانیں یہاں خاموش ہو جاتی ہیں, وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ شودہ کیسے نسیندہ بیٹھے. بھائی میں کالی داڑھی رکھتا ہوں نا, میں بچہ ہوں, میں غلطی کر لیتا ہوں. یہ میرے علمی حضرات اکابر جو بیٹھے ہیں, میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, میری غلطی پکڑ لینا. ان حضرات نے تو بلایا ہمیں اس لیے کہ عوام کو ذہن دے. تو آپ مجھے جواب دیں, آپ مصلی پہ دنیا دار کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لیں گے؟
سارے بولیے، ہاتھ کھڑے کر کے میری تائید کیجئے جتنے بیٹھے ہیں، کیا آپ مصلی رسول پر دنیا دار کو برداشت کرو گے؟ بولیے بولیے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے، برداشت کرو گے؟ ممبر رسول پہ دنیا دار کو برداشت کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں مسجد اور مدرسے پہ دنیا دار کو برداشت کرو گے؟ سارے بتاؤ، اگر کوئی کہتا ہے میں برداشت کروں گا وہ بتائے کرے گا؟ جب آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ممبر اور محراب کا وارث، مصلی اور امامت کا وارث علماء ہیں کیونکہ نبی کی وراثت ہے، تو میرے بھائی اسی نبی نے سیاست کو بھی اپنی وراثت فرمایا ہے، تو علماء کے لیے کیوں نہیں نکلتا؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنا مصلی امامت بتایا کہ میری وراثت ہے؟ فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا بتایا، یہ ہمارا فرض منصب بھی ہے۔ یہ نہ سمجھنا ہمیں کوئی بڑا بننے کا لالچ ہے، ہمیں کوئی اسمبلی میں جے جے کار ہونے کی لالچ ہے، جی نہیں۔ عالم مصلی پر آتا ہے، وہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں آتا، نبی کی وراثت میں آتا ہے۔ بولیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مولوی ممبر پہ بیٹھتا ہے، وہ اس لیے نہیں بیٹھتا کہ میری قرات بہت اچھی ہے، وہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ میں نبی پاک کے علوم کا وارث ہوں۔ تو اگر عالم اسمبلی میں جائے گا تو یہ دماغ تیرا کس نے بنایا کہ اسے اسلام آباد چاہیے، اسلام نہیں چاہیے؟ یہ مائنڈ تیرا کس نے بنایا کہ اسے اسلام آباد چاہیے، انہیں کرسی چاہیے؟ بھائی کل مصلی پر عالم آئے، کوئی کہے عالم کو مصلی چاہیے تو سب کہیں گے جی ٹھیک ہے، مصلی پہ امام جائے گا تو نماز ہوگی۔ اوے مولوی کو ممبر چاہیے، وہ کہیں گے مولوی ممبر پہ جائے گا تو جمعہ ہوگا۔ تو بھائی کل کوئی کہے مولوی کو اسمبلی چاہیے تو کہنا مولوی اسمبلی میں جائے گا تو دین کے نفاذ کا راہ کھلے گا۔ یہاں کیوں نہیں کہتے؟ ہمارے اندر غلطی یہ ہے کہ ہم دین کے ایک شعبے میں کام کرتے ہیں، اسے اتنا 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 حق کہتے ہیں کہ دوسرے کی نفی کر دیتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ میں 22 اسباق تخصص کے پڑھاتا ہوں، یہ تو ابھی کچھ دنوں میں معاملات میرے اسباق کے اوپر نیچے ہوئے، ورنہ میں ابھی تک تدریس چلا رہا ہوں۔ اب میں تدریس میں بیٹھا ہوں، میرے ذمے کتابیں ہیں، اور میں کہہ دوں کہ دین تو یہی ہے۔ جو بندہ تبلیغ میں چل رہا ہے، دعوت جہاد میں چل رہا ہے، تصنیف میں بیٹھا ہے، خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہا ہے، حلال تجارت کر رہا ہے، سب دھوکے میں غلط ہے، اصل دین ہم مولویوں کا ہے۔ میری بات ٹھیک ہوگی؟ بولیے۔ اگر اسی طرح کوئی آدمی خانقاہ میں بیٹھے اللہ اللہ کرا رہا ہے، قلوب کو جاری کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں صرف دین یہ ہے باقی سارے جخ مار رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہوگی؟ بولیے بولیے۔ اس طرح کوئی تبلیغ میں ہے اور وہ کہتے ہیں صرف دین تبلیغ ہے باقی سارے غلط ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا؟ تو بھائی ہمارے اندر آج غلطی یہ ہے، آج میں مدرسے میں بیٹھا ہوں تو تبلیغ کو غلط کہوں گا، تبلیغ میں بیٹھا ہوں تو مجاہد کو غلط کہوں گا، جہاد میں بیٹھا ہوں تو تدریس کو غلط کہوں گا، تدریس میں بیٹھا ہوں تو تصوف کی نفی کروں گا، تصوف میں بیٹھا ہوں تو میں اسمبلی کے علماء کے سیاست کی نفی کروں گا۔ بھائی مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ میں دین کے ایک شعبے کو سنبھال کے بیٹھا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ دوسرا شعبہ سنبھالوں، میرے بھائیوں نے سنبھالا ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔ تجھے تو یوں کہنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ مائنڈ نہیں ہے، آج ہمارے ہاں ذہن نہیں ہے۔ یہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ میرے خیال میں 3 دروازے ہیں، 3 ہی ہے نا؟ یہ 3 دروازوں میں کوئی کہ درمیان کا دروازہ مسجد کا ہے، دائیں بائیں والے مسجد کے نہیں ہیں، آپ مان لیں گے؟ ہر بندہ کہے گا یہ دروازہ مسجد کا ہے، ادھر سے جاؤ بھی محراب جاؤ گے، درمیان سے یہ صلاۃ۔ تو بھائی یہ سارے دین کے راستے ہیں، وہ دعوت تبلیغ ہو، وہ دعوت جہاد ہو، حق والا، دہشت گردی والا نہیں، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح اسلامی سیاست ہو، یا مدرسہ ہو، یا تصنیف و تالیف ہو، یا تزکیہ کی خانقاہ کی اللہ اللہ کی ضربیں ہوں، یہ سارے دین کے راستے۔ مجھے چاہیے میں ایک راستے پر بیٹھوں، دوسروں کے لیے دعائیں کروں، تو تم تبلیغ میں بیٹھ کر ثواب سب کا پاؤ گے، مدرسے میں بیٹھ کر ثواب سب کا پاؤ گے، خانقاہ میں بیٹھ کر ثواب سب کا پاؤ گے۔ کیوں تم دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہو کہ بھائی میں نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، میرے ایک عرصہ ہوا ہے 4 ماہ لگے ہیں، پھر میں دعوت و تبلیغ میں زیادہ وقت یوں نہیں دے سکا کہ میں جماعت میں سیروزہ یا چلہ کے لیے زیادہ جا سکوں، اپنی بقدر جاتا ہوں۔ لیکن اس کا کیا مطلب؟ جو سیروزے کی جماعت لے کر نکلا ہے، جو چلے کی جماعت لے کر نکلا ہے، جو 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، میں اس کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دوں؟ میں نہیں جا سکتا، میں مدرسے میں مصروف ہوں، تو میں کیا مانا اس کے خلاف بولوں؟ یا اسی طرح
میرے اندر اتنی ہمت و جرت و طاقت و سکت و قوت نہیں ہے، صلاحیت و اہمیت میرے نزدیک نہیں ہے کہ میں سیاست کر سکوں، یا میں لوگوں کی ووٹ کی طاقت سے اسمبلی میں جا کر اسلام کے نفاذ کی بات کروں، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو میں کیا ان علماء کے خلاف بات کرنا شروع کر دوں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے تانے سہ رہے ہیں؟ میں ان کے خلاف بولوں؟ یہ غلط بات، بری بات۔ بھائی وہ نبی پاک کا شعبہ ہے، وہ اسلامی شعبہ ہے، وہ اسلامی احکام میں داخل ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر ایسے ہاتھ ہے جیسے پورے دین پر ہاتھ ہے۔ تو مجھے بھی سوچنا چاہیے، یہ سوچ اے کاش پنجاب کی عوام کی بن جائے، اے کاش اس مسئلے پہ پنجاب جاگ جائے۔ آج ہمارے یہاں بیٹھنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ پنجاب جاگ تو جائے نا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی صوبوں میں پنجاب بڑا صوبہ ہے، وسائل کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے تو ہمارا بلوچستان بڑا ہے، وسائل کے لحاظ سے پنجاب بڑا ہے، تو معدنیات کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، تو جب بڑا بھائی جاگ جاتا ہے تو چھوٹے نہ بھی جاگے تو کام ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو میں یہ ایک بڑی خواہش لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، یہ دامن پھیلا کے کہتا ہوں پنجابیوں اس مسئلے پر علماء کا ساتھ دے کر جاگ جائیے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سیاست اسلامیہ نہیں ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ آج وہ اسلامی ممالک جو عرب ممالک ضرور ہیں، مثلا دبئی UAE کو دیکھ لو، باقی عرب ممالک اردن وغیرہ کی مثال لے لو، مصر کی لے لو، جہاں اسلامی علماء کی سیاست کا عملی پہلو نہیں ہے، جہاں علماء کرام میدان عمل میں نہیں ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ کسی مولوی کو کہو کہ ذرا حکومت کی مخالفت کے باوجود کوئی ایک حدیث پڑھ کے سنا دے، ایک پڑھ کے سنا دے، کوئی مسئلہ سنا دے جو حکومت وقت کی منشا کے خلاف ہو۔ دوجی ریور چاہ کہ جیل ہی نہ لڑکا کھڑا میں بچے کو مارو ہزاراں تے گینو 12، جو حال اس کا ہوگا پھر سمجھ آ جائے گی۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر مسائل پر یہ علماء آپ کی قیادت کرتے ہیں، چہ جائے کہ حکومت کی مخالفت ہو، ہم دین کی معاملے میں بلا خوف تلائم چل رہے ہیں، کسی لومت تلائم کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ اسلامی علماء کا کردار ہے۔ اور باتیں چھوڑیے، اور باتیں نکالیے، میں صرف ایک بنیادی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ آپ کے اور میرے جیب میں ایڈنٹی کارڈ موجود ہے، شناختی کارڈ، یہ ہم ایڈنٹی کارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ جو ایڈنٹی کارڈ ہے، جب آپ یہ بنوانے جاتے ہیں، آپ کو جہاں اپنی فیملی میٹرز کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، جہاں آپ کو باقی معاملات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں پارسی ہوں یا میں مسلمان ہوں۔ یہ فرق کرنا پڑتا ہے۔ علماء کرام کی محنت تھی کہ شناختی کارڈ میں ختم نبوت کے خانے کی بحالی کروائی کہ بھائی قادیانی بھی تو خود کو مسلمان کہہ دے گا، وہ کتے کے نام پہ بکرے کے نام پہ کتے کا گوشت بیچ رہا ہے، گائے کے نام پر گدھا بیچ رہا ہے، اسلام کے نام پہ کفر پھیلا رہا ہے، اس کا علیحدہ منشن ہونا چاہیے کہ آپ قادیانی ہو یا مسلمان ہو۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اس کی وجہ اسلامی علماء کا کردار ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو آپ کے اور ہم سب کے پاس موجود ہے۔ اگر اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھیے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اس نام سے کون بد نصیب ہوگا جو شاید واقف نہ ہو ہماری اس دھرتی کا۔ عطا اللہ شاہ بخاری، مرزا قادیانی اس سے یوں کانپتا تھا کہ مرزا نے ایک بار حضرت بخاری رحمہ اللہ کے لیے آرگومنٹ پاس کیا کہ میں انگریز کی حکومت سے ایک مطالبہ کرتا ہوں۔ کہا ایک وہ چاقو جو 3.5 سے 4 انچ کا ہو، اس پر حکومت وقت کی طرف سے پابندی ہے۔ اے میری حکومت، تم عطا اللہ کی زبان پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے جس کی مجلس احرار اسلام کی زبان راس کماری کی چوٹیوں سے لے کر خیبر کی چوٹیوں تک لمبی ہے۔ یہ مرزے کا کمنٹ تھا، یہ مرزا بولتا تھا، تو مزہ تو آیا نا یار، ہمارے شعر کی چوٹ ایسی ہے کہ کافر چونک اٹھا، مزہ تو آیا۔ یہ آج کی بات ہے، مجھے انگلینڈ سے ایک دوست نے، ابھی میں یہاں مدرسے میں تھا مدینۃ العلم میں، تو ایک واٹس ایپ آیا جب آپ تشریف لائے، اس کے بعد کی بات ہے، انگلینڈ سے ہمارے ایک دوست ہے مولانا محمد یونس سے، مجھے کہا مصعب یہ لنک ہے ذرا اس کو پڑھیے۔ میں نے اس لنک کو کھولا تو یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، قادیانیوں کے آفیشیل پیج سے
میرے نام کی تردید جاری ہوئی کہ ہمارے دشمنوں میں جو سب سے بڑا معاملات چلا رہا ہے انٹرنیٹ پر، یہ مفتی عبدالواحد قریشی ہے، اور انہوں نے میرا نام لے کر تردید کی۔ اس میں پہلے مرزا کی مسرور کی بات فلاں میں ابھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی قسم مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں اگر رب کائنات فرمائے نا کیا لے کر آیا، تو شاید یہ ویڈیو میں بطور دلیل پیش کروں کہ میرے مولا تیرے نبی کے دشمنوں نے مجھے اپنا دشمن مانا ہے، بطور دلیل پیش کروں۔ میرے دوستو، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 7 سمندر دور بیٹھا ملت قادیانیہ کا کافر اعظم یوں کانپ رہا ہے۔ یہ محنت ہوتی ہے انٹرنیٹ کی۔ آج مجھ سے وہاں علماء سوال کر رہے تھے کہ ہمارے لیے سوشل میڈیا کا استعمال، میں نے کہا جائز استعمال تمہارے لیے وجوب کے درجے میں، کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو میرے دوستو، حضرت بخاری کی بات کر رہا تھا۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1953 میں جو تحریک ختم نبوت چلائی، 10 لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے، 1 لاکھ مسلمان زخمی ہوئے، 10,000 مسلمانوں کی شہادت ہوئی، لیکن یہ مسئلہ اسمبلی سے منظور نہ ہو سکا، حتیٰ کہ 28 اگست 1961 کو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری اس دھرتی سے تشریف لے گئے، دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، ہمیں داغ مفارقت دے گئے، لیکن امیر شریعت کی زندگی میں اس کی آنکھوں نے قادیانیت کو کافر اقلیت قرار دلواتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس وقت ہمارے پاس مذہبی پاور ضرور تھی، مدرسے کی پاور ضرور تھی، خانقاہیں ہمارے ساتھ ضرور تھیں، علماء مؤلفین و مصنفین ہمارے ساتھ ضرور تھے، دعوت و تبلیغ کی دعائیں ساتھ تھی، مجاہدین اسلام ساتھ تھے، لیکن سیاسی قوت اس وقت علماء کو حاصل نہیں تھی۔ پھر ایک وقت آیا 1970 کے بعد، رب کریم نے ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی پر ایک علماء کا چمکتا ستارہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود کو اسمبلی کے لیے جتوا دیا، اور اس وقت کے پتہ نہیں کیا سے کیا مقابلے میں بڑے بڑے آئے اور شکست فاش دے کر مفتی محمود اسمبلی کے ممبر بنے۔ اور اس شخص نے اسمبلی میں پہنچ کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء کو ساتھ لے کر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری امت کے زعماء کی قیادت کرتے ہوئے اسمبلی کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہمیں اوپن ڈیبیٹ کرنی چاہیے، کھلی بات کرنی چاہیے، اسمبلی کے فورم پہ قادیانیوں کو بلا کر انہیں موقع دینا چاہیے کہ اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ اسلامی ہے، اگر تمہارا یہ اعلان ہے کہ تم مسلمان ہو، آؤ دلیل کی دنیا میں اسمبلی کی فورم پر پوائنٹ آف دا آرڈر کے تحت خصوصی آرڈیننس میں ہم تمہیں یہاں بلاتے ہیں، آ کر اپنے اسلام کو ثابت کرو تم کیسے مسلمان۔ اس وقت اسمبلی سے باہر تحریک محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں زوروں پر تھی، اور اسمبلی کے اندر تمام مسالے کے اسلام متفق ہو کر قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود کے پرچم تلے تھے۔ اور وہ دنیا نے وقت دیکھا، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جو اس پوری دھرتی پر کہیں نہیں ہے۔ اسلام آباد کی قومی اسمبلی میں یہ بات طے ہوئی، قادیانیت کے 2 فرقے بڑے نامور تھے، لاہوری گروپ، قادیانی گروپ، ڈاکٹر عبد الکریم لاہوری گروپ کی قیادت کرتے ہوئے، مرزا ناصر بن مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا پوتا قادیانی گروپ کی قیادت کرتے ہوئے خصوصی آرڈیننس کے تحت، کیونکہ ممبر نہیں تھے اسمبلی کے، خصوصی آرڈیننس جاری ہوا اور یہ اسمبلی میں آئے اور علماء بھی بیٹھے، اور وہاں 13 دن بات چلی ہے۔ آج اللہ جزائے خیر دے ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو،
حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ کو انہوں نے پوری قومی اسمبلی کی کارروائی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے واسطے سے اسمبلی سے نکلوائی اور اس کو کتابی شکل دی. 5 جلدوں میں پوری کی پوری کارروائی چھپ کے آج آپ کے ہاتھ میں مارکیٹ میں آ چکی ہے. وہاں اگر کوئی بیٹھے ہوئے یوں کھانسی بھی کرے تو یہ بھی اندراج ہو جاتا ہے کہ اس نے یہاں کیا کیا ہے. وہاں موجود ہے, آپ اس کو پڑھیے, اپنے دلوں کو ٹھنڈک بخشیے کہ ہمارے علماء نے, ان سیاسی زعماء نے, ان سیاسی بزرگوں اور رؤساء نے, ان سیاسی زعماء ملت نے وہاں رسول اللہ کی ختم نبوت کا مقدمہ کس دلیری سے لڑا ہے. ہمارے علاقے میں شیخ الحدیث و تفسیر فاضل دارالعلوم دیوبند تلمیذ رشید حضرت مدنی رحمہ اللہ, حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ, حضرت مولانا عبدالسلام نور اللہ مرکزہ, حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس نور اللہ مرکزہ, اور میرے والد محترم حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ, یہ تمام بزرگ میں نے جو ان سے خلاصہ سنا ہے نا, وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ بتاتے تھے کہ جب حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس بیٹھتے تو اپنی عجیب باتیں سناتے کہ کہا جب قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دلانے کے لیے ہم نے اسمبلی میں بلایا تو مرزا قادیانی کی ذریت رسول اللہ کی ختم نبوت کے ڈاکو, اسلام پہ حملہ آور, یہ تھیف, یہ جب اسمبلی میں آئے سفید پگڑیاں پہن کر آئے, اپنے ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹیاں سجا کر آئے, اپنے سینے پر قرآن شریف حبائل شریف لٹکا کے آئے, اور جبے کبے اور کرتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں آئے, اور جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آئے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ہم علماء میں شاید کسی کی پگڑی, شاید کسی کی ٹوپی, شاید کسی کا کرتا, شاید کسی کی قمیض. یا اللہ, یہ اسمبلی کے سادہ لوگ مسلمان بیٹھے ہیں, میں انہیں کیسے باور کراؤں گا یہ رسول اللہ کا دشمن ہے؟ میں کیسے بتاؤں گا یہ ختم نبوت کا منکر ہے؟ یہ تو بڑے جبے کبے اور دستار میں سج کے آیا. 13 راتیں مفتی صاحب اگر دن اسمبلی میں گزارتے تھے تو رات مصلے پہ گزارتے تھے کہ میرے مولا ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دے جو یہ اندر چھپائے ہوئے ہیں تاکہ ان کا کفر کھلے. یہ سادے لوگ ہیں, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اکثر دنیا دار طبقہ ہے, یہ دین سے محبت تو ضرور رکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں دین کے درد ہے, دین کا علم نہیں ہے. یہ ان کے داؤ پیج کیسے جان پائیں گے؟ حضور کے نام پہ دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, ماتھے پر کلمہ طیبہ کی پٹی لگائے ہوئے ہیں. اسمبلی کے لوگوں کو کیا پتا کہ حقیقت الوحی میں مرزے نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد حضرت رسول اللہ نہیں ہے, مرزا ہے. میں کیسے ان کو بتا پاؤں گا کہ میرے لوگ ہو, میرے کولیگ, میرے اسمبلی کے ساتھی ہو, میرے سیاسی بھائی ہو, یہ محمد الرسول اللہ سے مراد اپنے دادے مرزے کو نعوذ باللہ مراد لے رہا ہے؟ میں کیسے بتاؤں؟ مفتی صاحب نے اللہ سے مانگا اور وہ وقت آیا جب ان کے منہ سے کفر اگلا. وہ وقت آیا جب خدا کی قسم انہوں نے بکواسیات پیش کی. لودھرا کے مسلمانوں, آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جب کفر ہار گیا, اسلام جیت گیا. یہ منظر ان سیاسی علماء کی وجہ سے آیا تھا, کردار تھا ان کے اسمبلی میں. آج ہمیں کہا جا رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے سیاسی بات مفتی صاحب کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے سیاسی بات. ہاں, تیری ختم نبوت کے ایمان پہ پہرا ان سیاسی علماء نے دیا تھا. تو اپنی تاریخ سے ناواقف بن بیٹھا, تو اپنے ماضی سے انجان بن بیٹھا, اور وہاں بات چلی, اس نے باتیں پیش کی اور انہوں نے حوالہ جات پیش کیے, مرزا کی باتیں پیش کی. حضرت مفتی صاحب نے لکھ دکھایا یہ مرزا کی کتاب ہے. مرزا کہتا ہے جو مجھے مانتا ہے نبی, وہ بندہ اس کی ماں نے حلال نطفہ جنا ہے, اور جو مجھے نہیں مانتا اس کی ماں نے بدکاری کی ہے. کہ اسمبلی کے لوگوں اللہ کے نام پہ بتاؤ, جس نبی کا کلمہ پڑھو اس نبی کے لیے بتاؤ, قبر و آخرت سامنے رکھ کے بولو کیا تم رسول اللہ کو نبی مانتے ہو یا مرزا گامے کو؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کام کسے مانتے ہیں؟ رسول اللہ کو. کہو یہ مرزے کی تحریر ہے. پھر حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, نے محضر نامہ پیش کیا. محضر نامہ کیا تھا
الف با تا ثا جیم ہا خا دال سے لے کر یا تک ایک ایک لفظ ان نے گالیاں جمع کی جو مرزا نے اپنی کتابوں میں گالیاں دی. الف سے کتنی، با سے کتنی، تا سے کتنی، سا سے کتنی، جیم سے کتنی. ایک گالیوں کا پورا ملغوبہ اکٹھا کیا، کتابوں کو وزٹ کیا ہوا تھا. اور ہزارہ سے یہ نمائندہ منتخب ہوئے تھے. سیاسی عالم ہے، فاضل دارالعلوم دیوبند ہے، مذاق نہیں ہے. غلام غوث ہزاروی کی قبر پہ آج بھی جاؤ، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ہزارہ کی سرزمین، ضلع مانسیرہ کا علاقہ بفا، آج بھی حضرت ہزاروی کی قبر ختم نبوت کے معاملات کو سلامی پیش کرتے ہوئے نظر آتی. میں کئی بار گیا ہوں حضرت کی قبر پہ، کئی بار گیا ہوں، خدا کی قسم جتنی بار گیا ہوں اتنی بار تسکین باقی رہی ہے. انہوں نے محضر نامہ پیش کیا اور دکھایا یہ مرزا نے گالیاں دی ہیں. ان النبی لا فحاش ولا لعان، نبی نہ گالیاں دیتا ہے نہ یوں لعنتیں کرتا ہے. یہ مرزا یوں کہہ رہا، اپنی بیویوں کو ام المؤمنین کہتا ہے، نعوذ باللہ. اپنے ساتھیوں کو خلفائے راشدین کہتا ہے، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے دامادوں کو اور اپنی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے، اور اپنی بیوی کے لیے سیدۃ النساء کہتا ہے. مرزائیوں کی کتابیں چھپ چکی ہیں. بیگم سیدۃ النساء نصرت جہاں، مرزا کی بیوی. مسلمانوں ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ یہ ٹائٹل اماں فاطمہ الزہرا کا ہے، یہ ٹائٹل رسول اللہ کی اس چوتھی اور چہیتی بیٹی کا ہے جس کے سر کے بالوں کی برہنائی کو بھی سورج کی کرنیں نہیں دیکھ سکی تھی، اور جس کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. جو ماں جنتی نوجوانوں کے سردار کی ہے، جو بیٹی رسول پاک کی ہے، جو بیوی سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے. اس خاتون جنت کا لقب سیدۃ النساء میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان اقدس سے دیا ہے. یہ غلیظ نسل، ضلع گرداسپور، ضلع قادیان کا کیڑا مرزا یہ لقب کھینچ کے اپنی بیوی کے لیے لکھتا ہے. یہ بات حضرت مولانا نے پیش کی، ان سیاسی علماء نے اسمبلی میں بات لائی اور دکھایا اور اپنے دلائل سے بات کو مدلل مبرہن کیا تو ان کا منہ سوکھ گیا. ان قادیانیوں کے پاس جواب نہیں تھا. پوری ملت اکٹھی تھی اور ان علماء کی خاطر یہ لکھ دیا گیا قانون اور آئین میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین ماننا، کہ حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی حضور کے بعد عہدہ نبوت کسے نہیں ملے گا. یہ ماننا ایمان کا حصہ ہے. جو مانے مؤمن ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے. ایمان سے بولیں، جو حضور کی ختم نبوت کے انکار کرے وہ کون ہے؟ کھلا کھلا بولیے کون ہے؟ اللہ آپ کی زبان کی طاقت دے. یہ فرشتے لکھ رہے ہیں کل قیامت میں اللہ کی دربار میں حاضری ہوگی اور یہ وعظت صحف و نشرت اعمال نامے کھلیں گے تو یہ بات آئے گی کہ مرکزی جامع مسجد لودھرا سے بیٹھ کر یہاں کے مسلمانوں نے رسول پاک کے دشمن کے لیے کہا تھا جو حضور کی ختم نبوت نہ مانے کون ہے؟ بول کے بولیے کون ہے؟ یہ لکھا گیا آئین میں ان سیاسی علماء کی طاقت پر، ان سیاسی علماء کے معاملے پر. اور جب آئین میں لکھا جا رہا تھا، مزے کی بات، ہمارے بزرگ تو جانتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کہ جب آئین میں لکھا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ایک سازش سامنے آئی کہ جسے حاشیے پہ لکھ لیتی ہے، متن میں نہیں لکھتی. پوچھا کیوں؟ تو وہ قانون دان کہنے لگا مرزے کا پلیت نام ہے، آئین میں کیوں لکھیں، یہ پلیت ہو جائے گی کتاب. اس نے کہا مولوی ہے نا، فدو لگائیں گے جائے ادھر ادھر بات کر لوں گا. مفتی محمود صرف مولوی نہیں تھا، مفتی محمود صرف عالم نہیں تھا، وہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے واقف ایک سیاسی عالم دین تھا. وہ معاملات کو جانتا تھا، وہ اسرار و رموز سے ان معاملات سے واقف تھا. اگر سانپ ڈنگ مارنا جانتا ہے تو سپیرا تریاک بھی جانتا ہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اچھا پلیت ہو جائے گا. اس نے سمجھا میری بات لگ گئی. کہا پلیت ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا کافر کا نام آئے گا. کہا قرآن کریم پاک کتاب ہے. کہا جی بالکل. کہا قرآن میں فرعون کا نام ہے؟ چپ. قارون کا نام ہے؟ کہا جی ہاں. شیطان کا نام ہے؟ کہا جی ہاں. حامان کا نام ہے؟ کہا جی ہاں. کفار کا لفظ ہے؟ کہا جی ہاں. مشرکین کا لفظ ہے؟ کہا جی ہاں. کافرون و منافقون کی صورتیں ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا یہ سارے پلیتوں کے نام قرآن میں آئے.
قرآن کریم کی پلیتی بنی یا پاکی کا؟ قرآن تو پاک رہا تو کہا مرزے کا نام یہاں لکھ دیں، آئین بھی پاک رہے گا، اس سے کوئی پلیتی نہیں ہے۔ تو ہمیں سنا رہا حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے اس آرگومنٹ کی وجہ سے آج آئین میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ 10,000 نوجوان ذبح ہوئے تھے، آئین نہیں بنا تھا، قانون نہیں بنا تھا، اسمبلی میں مسئلہ زیر بحث اس وقت نہیں آیا تھا۔ جب سیاسی طاقت حاصل ہوئی تو ان علماء کی قربانیوں، ان مجاہدین ختم نبوت کی قربانیوں کے صلے میں یہ آئین اور قانون بن چکا ہے اس ملک کا۔ میرے دوستو، یہ ہوتی ہے سیاسی قوت، یہ ہوتی ہے سیاسی پاور، یہ ہوتی ہے سیاسی طاقت، یہ ہوتا ہے علماء کرام کو بھیجنا اسمبلی کے اندر۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کو ووٹ دیے تھے، جن لوگوں نے اس وقت کے علماء کرام کو سیاسی طاقت دے کر اسمبلی میں بھیجا تھا، ایمان سے بتاؤ آج وہ قبروں میں ہوں گے؟ ان کی قبریں ٹھنڈی نہیں ہو چکی ہوں گی؟ ان کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں نہیں برسی ہوں گی؟ اور کوئی کام ایسا بھی کر جاؤ، اے بدگماں یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا۔ یہ وہ درد دل ہے۔ آپ لودھرا سے جرت کر کے ایک عالم دین کو کینڈیڈیٹ منتخب کیوں نہیں کرتے؟ ہار جیت میرے اللہ کا معاملہ ہے، ہار جیت نتائج کا معاملہ ہے۔ ہم نتائج سے بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم محنت کے مکلف ہیں، اللہ ہم سے محنت پوچھیں گا، نتیجہ نہیں پوچھے گا، نتیجہ میرے رب کے ہاتھ میں۔ آپ کیوں نہیں چلتے؟ آپ کے اندر یہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ آپ کے اندر یہ خیال کیوں نہیں ہے؟ ہار جائیں گے تو ہار جائیں گے، لیکن علماء اپنے معاملے میں اپنی وراثت جو حضور سے ملی ہے وہ تو سنبھالیں گے۔ یار ایک بندہ مصلی پہ آئے، نماز میں سجدہ صاحب ہو جائے تو اس کا کیا معنی؟ وہ مصلی چھوڑ دے؟ بھئی اگر سیاست میں بھی کوئی صاحب ہو گیا ہے تو معاملہ اوپر نیچے کے ساتھ طے کر لیں گے۔ بھئی انسان ہے، کوئی کمی بیشی ہو ہی جائے گی تو دیکھ لیں گے، لیکن آپ علماء کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ مجھے بتائیں۔ آپ کہتے ہو اسلام آئے یا نہیں کہتے؟ بولیے، سارے بتائیں، کہتے ہو اسلام آئے؟ سب کہتے ہو؟ نہیں، جو کہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اور پوری قوت سے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کہ اسلام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ سارے بولیے، آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اسلام نافذ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ملک میں اسلامی نظام قائم ہو یا نہیں ہو؟ تو مجھے بتائیں، جب آپ سیاسی علماء کو منتخب کر کے اسلامی اسمبلی میں نہیں بھیجو گے، اسلام کیسے آئے گا؟ تمہیں اسلام وہ نافذ کر کے دیں گے جنہیں قل ہو اللہ نہیں آتا؟ تمہیں اسلام وہ نافذ کر کے دیں گے جنہیں اذان نہیں آتی؟ تمہیں اسلام وہ نافذ کریں گے جنہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا دین اسلام کا ایک عام پہلو بھی پتہ نہیں ہے کہ جمعہ کی رکعتیں کتنی اور عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں، جنہیں یہ ہی نہیں پتہ کہ جنازہ سنت ہے یا واجب ہے؟ میں اس دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا، واٹس ایپ پہ ایک دوست نے شاید بھیجا یا سوشل میڈیا پہ، ایک بندے نے پوچھا جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کہ 4۔ پہلے تو ڈوبا دے، یہ مسلمان ہے۔ ایک بندے سے کسی نے کہا بھئی سجدے میں جنازے کے اندر اگر سامنے سجدے والی جگہ پہ کانٹا پڑا ہو تو دونوں ہاتھوں سے ہلائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ اس نے کہا ایک سے ہٹا دیں گے۔ ایک کھوتی کو ہاتھ لائے بھی نماز جنازہ ہی سجدہ ہوندہ ہے، اسے کس نے کہا نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے ہٹا لے گا؟ بھائی تھوڑا گزارا۔ تو جب آپ ایسے طبقے کو منتخب کر کے بھیجو جنہیں نہ دین پتہ نہ باقی معاملے پتہ، تو وہ کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ بولیے، کیڑا ہونا سارا اسلام نافذ سے کرنے؟ میں اسلام نافذ کرنے کے لیے اسلامی علم بھی تو ہونا چاہیے نا جی، ظاہری بات ہے۔ اسلام نافذ کرنے کے لیے معاملات جرت بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ ہے نہیں جی صاحب اسلام آوے، یہ وہی بات ہے، کھانا سامنے، روٹی سامنے، سالن سامنے، بس دعا کرو صاحب ڈھیٹ بھریج بنجے، دعا کرو روٹی اندر چلی جائے، پیٹ بھر جائے، دعا کرو۔ سارے کہیں گے اوے کئی کسی جگہ دعا کے ساتھ دوا بھی چلتی ہے، توڑنے والا لگا سالن سے ڈال منہ میں۔ ووٹ وڈیرے کو، ووٹ سرمایہ دار کو، جاگیردار کو، ووٹ برادری کو، علماء کو نہیں دے کہ بس دعا کرو مولوی صاحب اسلام آ ونجے۔ شکل اپنی شیشے پوچا مار کے دیکھنی چاہیے۔ بوتھی بھائی بندہ کہہ جی کڈی کھلوتا ہے، کیسے اسلام آئے گا بھائی؟ تم برادری سے بالا تر ہو کر، قومیت سے بالا تر ہو کر، سرمایہ داری کے معاملے سے بالا تر ہو کر نکلو تو صحیح نا۔
میں ایسے ایسے علماء کے الیکشن جانتا ہوں جنہوں نے چند ہزار روپے میں الیکشن جیتا ہے، چند ہزار روپے میں، نہ ایسا رشوت ڈیونی ہے تو نہ گھننی ہے، جان چھٹی ایسا کہہ کو ڈیونا میں تے کو ایک موٹر سائیکل گھنا دے سا چل ووٹ میں کو دے. میں نے کہا بھی اللہ کے لیے دینا ہے تو دے تو نہیں تو والا کام جانا. تو بھائی ہم نے کون سی رشوت لینی دینی؟ ہم نے اسے دین سمجھا نہیں ہے، ذمہ داری سمجھی نہیں ہے، فرض منصبی سمجھا نہیں ہے، تو ہم نے علماء پر باتیں کرنا شروع کر دی. اور الٹا کرنا مولوی صاحب سیاست میں سے بھی آئی، اور خدا کے بندے وہ مولوی ہے، وہ حضور کا وارث ہے، وہ بتائے گا ہی سیاست، کیوں نہیں بتائے گا؟ حضور اپنی حدیثوں میں سیاست بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولوی بتائے تو نہیں صاحب کوئی رولا پہ گیا، کوئی پھتو دی تو گاما کملا ہو سی، اے مولوی کملا نہیں. آپ نے علماء کو سمجھ لیا کہ علماء کا یہ معاملہ ہے. بھائی علماء جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور علماء میں ڈسپلن کتنا ہے آپ کو پتہ ہے، تنظیم اور نظم کتنی ہے، اور علماء کا کہنا ماننا کتنا ہے. آپ میں سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آپ میں میری عمر سے بڑے نوجوان بھی بیٹھے ہیں. میں پوچھوں مجھے کوئی ایک دھرنا پاکستان کا دکھا دیں، کوئی ایک جلوس دکھا دیں، کوئی ایک جلسہ دکھا دیں، کوئی ایک معاملہ سیاسی سطح کا دکھا دیں جس معاملے میں لڑائی نہ پڑی ہو، اسلام آباد آئے ہوں، پھڈا نہ ہوا ہو، لاٹھی چارج نہ ہوا ہو. جو خود کو بڑے سیاسی کہتے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، کیمروں کو توڑ کے رکھ دیا تھا، پولیس تک کو مارا تھا، ڈنڈوں سے کہا تھا ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور اپنی شلواروں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت پہ لٹکا دیا تھا. یہ اعزاز، یہ ترہ امتیاز میرے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو حاصل ہے کہ جس نے پرامن مظاہرہ کر کے دکھایا. کراچی تا اسلام آباد تک گئے ہیں، کوئی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی ایک روڈ بلاک نہیں ہوا، کسی ایمبولینس کا راستہ نہیں توڑا، کسی میٹرو کو بند نہیں کیا. کیسا پرامن ماحول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پیر و مرشد تشریف لاتے اور اوپر ٹھہر کر فرماتے راشد کہہ دو سارے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو. لاکھوں بندوں کی صدائیں حضور کی درود کے لیے گونج اٹھتی. ہاں بھائی فلاں آ رہا ہے نعت رسول مقبول، فلاں آ رہا ہے حمد باری تعالی، فلاں آ رہا ہے یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سیرت پہ گفتگو. آؤ میں جملہ کہتا ہوں، سیرت النبی کانفرنسز کرنے والوں، رسول اللہ کی سیرت پہ سیمینار کرنے والوں، اس دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، کسی بر اعظم کے کسی ملک کے کسی شہر میں اتنی بڑی سیرت النبی کانفرنس آج تک نہیں ہوئی جو مولانا فضل الرحمان نے لاکھوں بندوں کی پچھلے سے پچھلے سال کر کے دکھائی. یہ تو عوامی باتیں تھی، کوئی کہہ رہا ہے 15 لاکھ، کوئی کہہ رہا ہے 20 لاکھ، کوئی کہہ رہا ہے 30 لاکھ کا مجمع تھا، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کشمیر ہائی وے کہتے کسے ہیں، 6 8 روڈ ہیں، لائنیں ہیں ایک ایک طرف سے، یہ 16 لائنیں فل ہو چکی ہیں اور کتنے کلومیٹر تک تا حد نگاہ عوام ہے. اور وہاں مولانا نے پچھلے سال 12 ربیع الاول کو کہا نا کہ ہم سیرت النبی کانفرنس کریں گے، ایسے نہیں اٹھیں گے. یہ تحقیق والوں نے لکھا ہے کہ اس دھرتی پر مسلمانوں کی سب سے بڑی سیرت النبی کانفرنس تھی، اس سے بڑی نہیں ہوئی آج تک. اتنی بڑی کانفرنس، یہ اتنا پرامن مظاہرہ، یہ نظم علماء کو آتا ہے، یہ ڈسپلن علماء کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولویوں کے چہرے پہ داڑھی ہے، مولویوں کے سر پہ پگڑی ہے، اسی لیے ان کے بارے میں کوئی بات بھی ہوتا ہے تصحیح میں شد آخر دن. واہ بھائی واہ واہ. لوگ کہتے ہیں یہ ہوگا اور وہ ہوگا. 9 ماہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے صوبہ سرحد کی حکومت میں وزارت اعلیٰ لی تھی، صرف 9 ماہ. اس 9 ماہ میں شراب کا ایک قطرہ پورے صوبے میں پی گیا ہو، آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں. ایک قطرہ شراب کا نہیں پیا گیا. اس وقت کے پرائم منسٹر آئے تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہ پشاور ایئرپورٹ ہے، خبردار جو یہاں کوئی ایک باٹل شراب کی آئی، یہاں کچھ نہیں آئے گا، یہاں بار سسٹم نہیں ہوگا، پینا ہے تو اپنے وفاق میں جائیے، یہ میرا صوبہ ہے. اور دوسرا نمبر کیا تھا کہ میں سود کو ختم کر کے دکھاؤں گا. لیکن نہ ختم کر پائے نا تو اسمبلی والوں کے حوالے کر کے اسمبلی گھر کو چلے گئے. جب گھر جا رہے تھے
تو وہی ایک بیگ لے کر جو آئے تھے اسی ایک بیگ کو لے کر واپس گئے ہیں۔ لاؤ اس جیسا وزیر اعلیٰ۔ کرپشن کی باتیں، اور آج میری قیادت پر آپ 1 روپے کا کرپشن ثابت کر کے دکھائیں۔ حضرت مولانا کے لیے میں بڑی جرت سے کہتا ہوں، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اس سے بڑی مخالفت کی حکومت آج تک مولانا کے مقابلے میں نہیں آئی، لیکن ہمارے صوبے میں تو ان کو 8 سال ہو گئے ہیں حکومت کو، 8 دھیلے بھی مولانا پہ ثابت نہیں کر سکے۔ مبارک ہو تمہاری قیادت جو کرپشن سے پاک ہے۔ تو بھائی اس کے باوجود بھی ہم آگے نہیں نکلتے، اس کے باوجود بھی ہم سینہ اٹھا کر بات نہیں کرتے، تو کیا میری اس گفتگو کے بعد آج یہ ہمیں تانا ملے گا کہ مسجد میں سیاست کی بات کرتے ہو؟ ملے گا؟ بس یہ میرا پیغام لے کر آپ آگے جائیے، یا آج اس تربیتی کانفرنس کا میسج لے کر سمری اور خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ لے کر آپ اٹھیے اور لوگوں کی ذہن سازی کیجئے کہ صرف عالم مصلح کا وارث نہیں ہے، عالم صرف ممبر کا وارث نہیں ہے، عالم کا وارث ہے، عالم سلطنت اسلامیہ کا وارث ہے۔ آج بھی میں ارباب اختیار سے بات کرتا ہوں، اگر پاکستان کو کرپشن سے فری کرنا ہے، آپ یہ ذمہ داری حضرت مولانا فضل الرحمان کو دے دو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کرپشن فری پاکستان بن نہ جائے تو پھر کہنا، یہ نئے پاکستان کے ڈھونگ چھونگ ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھنا کہ بات ہوتی کیسے، آپ دیکھنا کہ معاملہ ہوتا کیسے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے، انشاءاللہ اللہ یہ وقت لائے گا، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ یہ وقت لائے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے جو انشاءاللہ تعالی جب علماء کرام اس ملک پہ دین اسلام کی طاقت سے راج کریں گے، اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے ہمارا مقصد، کیا؟ محمد الرسول اللہ کو اس دھرتی پہ نافذ کیا جائے گا۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔